نکاح بشرط تحلیل جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے، اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ زوج اول، ثانی اور عورت تینوں گنہگار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت ہی یہ شرط لگا دے کہ میں یہ نکاح حلالہ کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ شرط کے ساتھ اگر یہ نکاح کرتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے، اس میں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی کہ پہلا والا شوہر بھی، دوسرا والا جو نکاح کر رہا ہے حلالہ کی نیت سے وہ بھی، اور عورت بھی، تینوں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک مجبوری کے تحت یہ حلالہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے شوہر کی طرف واپس ہونا چاہتی ہے تو ایک مجبوری ہے، تو اس مجبوری کے تحت شریعت نے یہ دونوں کو سزا دی ہے کہ اس حلالہ کے ذریعہ سے تم واپس ہو سکتی ہو۔ اب کوئی شوق میں اس طرح کا کام کرنے لگے تو اس کے لیے لعنت فرمائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، حدیث پاک میں لعنت آئی ہے، اور نکاح بھی مکروہ تحریمی ہے اور تینوں گنہگار بھی ہوں گے۔ تو شوق کے طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتا بلکہ بوجہ مجبوری سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ کوئی بندہ طلاق دے بیوی کو، اور پھر وہ 3 طلاق، اور پھر وہ عورت شوہر اول کی طرف واپس آنا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا، عدت گزارے گی، پھر پہلے شوہر کی طرف آئے گی۔ یہ ہے حلالہ۔ اب اگر دونوں کو یہ فکر لاحق ہو کہ ہم نکاح دوسرے سے کر رہے ہیں، اگر وہ طلاق نہ دے تو، کیونکہ اسے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب اس سے نکاح کر دیے تو اس کی بیوی ہو گئی، اب وہ چاہے گا تو چھوڑے گا، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کوئی ہلا کوئی بہانہ شریعت کی طرف سے ہے کہ نہیں، اس کا مسئلہ دیکھیں۔ اگر نکاح اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے، اور عورت یا شوہر اول کو یہ خدشہ ہو، اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح کر کے وہ بندہ طلاق نہ دے تو دقت ہوگی، تو اس کے لیے بہتر ہیلا یہ ہے کہ اس سے یہ کہلوا لیں کہ اگر میں اس عورت سے نکاح کر کے جمع کروں یا نکاح کر کے ایک رات سے زیادہ رکھوں تو اس پر بائن طلاق ہے۔ یعنی کہ نکاح کرتے وقت ہی یہ شرط لگائیں، حلالہ کی شرط نہیں۔ حلالہ کی شرط لگانا تو لعنت آئی ہے، میں نے ابھی بتا دیا، بلکہ شرط یہ لگوائے کہ اگر میں جس سے نکاح کر رہا ہوں اس سے میں ہم بستری کروں تو اسے 2 طلاق پڑ جائے، اس کو میں ایک رات اپنے پاس ٹھہرا لوں تو اس کے اوپر 3 طلاق پڑ جائے۔ یعنی ایک شرط والی، جو پہلے مسئلہ میں بتایا تھا شرط والی، کہ شرط لگا دے کہ اگر میں ایسا کروں تو طلاق ہو جائے، اگر میں ویسا کروں تو طلاق ہو جائے۔ تو اگر مگر کے ذریعہ جو شرط لگائی جاتی ہے وہ نکاح کے وقت ہی یہ شرط لگا لے، جب ڈر ہو کہ دوسرا والا طلاق نہیں دے گا، اس کا ڈر ہو تو پہلے ہی شرط لگا دے کہ میں اس بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لوں تو مجھے اس کے اوپر 3 طلاق، میں اس کے ساتھ ایک رات گزار دوں تو اس کے اوپر 3 طلاق۔ تو یہ جو شرط لگا دے گا تو جیسے ہی اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا اسے طلاق 3 واقع ہو جائے گی، جیسے ہی ایک رات گزرے گی فوراً طلاق۔ یا ایسی شرط لگا دے کہ میں یہ نکاح اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اسے میں اختیار دے رہا ہوں، جب چاہے اپنے اوپر طلاق دے دے۔ تو یہ اختیار بیوی کو اگر دے دیا اس نے، تو بیوی اگر شوہر اول کی طرف لوٹنا چاہتی ہے پہلے شوہر کی طرف، تو جیسے ہی دوسرے شوہر سے ملاقات ہوگی فوراً وہ اپنے اوپر طلاق دے لے گی، کیونکہ اسے اختیار مل چکا ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر خدشہ ہو کہ دوسرا شوہر نہیں چھوڑے گا تو اس طرح سے کر کے شرط کے ساتھ اگر نکاح کر لیے تو کوئی گناہ نہیں، اور وہ طلاق بھی پڑ جائے گی اور وہ پہلے شوہر کی طرف واپس ہو بھی سکتی ہے۔ دوسرے سے عورت نے نکاح کیا اور اس نے دخول بھی کیا، پھر اس کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد شوہر اول سے اس کا نکاح ہوا، تو اب شوہر اول تینوں طلاق کا مالک ہو گیا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ہنسی میں، مذاق میں، کھیل کود میں، خوف میں، غصے میں، چاہے جس طرح سے، اگر بیوی کو 1 طلاق کبھی دے دیا لائف میں، تو اب اس کے 3 طلاقیں ہوتی ہیں، تو 1 طلاق دے لیا پھر اس سے رجوع کر کے بیوی بنا لیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ 3 طلاق کا مالک ہو گیا۔ 1 طلاق دے دیا، اب 1 مس کر گیا وہ، اب اس کی لائف میں 2 ہی طلاق بچی ہوئی ہے۔ اب زندگی میں پھر کبھی غلطی کرے گا تو اس کی بیوی کو دوسرا والا طلاق پڑے گی، پہلی طلاق تو ہو چکی اس کی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ 1 طلاق دے کر کے اور رجعت کر لیا، یا 2 طلاق دے کر کے نکاح پڑھوا لیا تو پھر اب سے شروع سے 1 2 3 رہے گا، نہیں۔ وہ جتنی طلاق دیتا گیا، غلطیاں کرتا گیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ اب مس کر دیا اس نے اپنی لائف کا، اب وہ آپشن نہیں رہ گیا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگلا جب بھی دے گا، 2 طلاق دے چکا ہے پہلے، تو اب جب بھی دے گا چاہے 10 سال بعد کیوں نہ ہوتا ہو، تیسری طلاق ہوگی اب اس کے اوپر۔ اگر 1 دے لیا ہے لائف میں 20 سال کے بعد کیوں نہیں غلطی یہ کرتا ہو، تو دوسری طلاق اس کے اوپر پڑے گی، کیونکہ پہلی ہو چکی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ان کے لیے جنہوں نے پہلی مرتبہ غلطی کی ہے، دوسری مرتبہ غلطی کی ہے۔ جنہوں نے 3 مرتبہ غلطی کر کے بیوی کو طلاق دے دیا ہے، بیوی نکاح سے نکل گئی، اب بیوی کو پھر واپس پہلے شوہر کی طرف آنا ہے، تو طریقہ ہے کہ حلالہ کر کے آئے، یعنی اس عورت کے لیے، اس شوہر کے لیے حلال بن کے آئے۔ تو حلال بننے کے لیے دوسرے شوہر کے پاس اسے نکاح کر کے جانا ہوگا،
اب دوبارہ جب واپس آ رہی ہے تو اس کی پھر نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یعنی اب اس کے پہلے شوہر کو تینوں طلاق کا اختیار رہے گا۔ اب وہ جو طلاق مس ہو گئی پہلے جو ہو چکی وہ ختم ہو چکی، کیونکہ اب عورت نئے سرے سے حلال ہو کر کے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، تو حلال ہو کے جب آئی ہوئی ہے تو اب تینوں طلاق کا یہ مالک ہے، اب دو طلاق کا مالک نہیں رہا، ایک طلاق کا مالک نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، تینوں طلاق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔